من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین صدق اللہ العلی العظیم۔ منتظرین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے فرائض اور ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ جیسا کہ عرض ہوا، پیغمبر گرام اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے منقولہ روایات میں، احادیث میں منتظرین کے بہت سی ذمہ داریاں اور وظائف احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ 100 سے زیادہ وظائف کی فہرست ملتی ہے احادیث میں، لیکن ان تمام کا ذکر کرنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے، کیونکہ ایک مختصر دورہ ہے، لہٰذا اس سلسلے میں 2 اہم ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں پچھلے دروس میں، اور آج کے اس درس میں ایک اور اہم وظیفہ جس کے انجام پر بہت تاکید ہوئی ہے احادیث پیغمبر اور ائمہ طاہرین میں، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے انتظار کرنے والے مؤمنین و مؤمنات اور منتظرین مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے ظہور میں تعجیل کی دعا کریں۔ عملی ذمہ داریوں کے علاوہ ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کے آخری حجت اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں۔ اس سلسلے میں احادیث بہت زیادہ ہے اور دعا کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا ہے، کس طرح دعا کریں اور کون سی دعا کریں، دعائیں بھی مشخص ہوئی ہے پیغمبر گرام اسلام اور ائمہ طاہرین کے حدیث میں۔ ان دعائے معصور کو اگر کوئی یقین کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ان دعائے معصور جو ائمہ طاہرین سے نقل ہوئی ہے، اگر ان دعا کو پڑھیں گے یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، تو یقیناً خداوند متعال مومنین کی دعائیں قبول فرمائیں گے اور قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائیں گے۔ چنانچہ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ کے دور میں بہت سے مومنین نے بہت سے سوالات آپ کے نواب خاص کے ذریعے امام سے مختلف مسائل کے بارے میں سوالات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اسحاق ابن یعقوب قمی
اسحاق ابن یعقوب اشعری جو امام حسن عسکری کے اصحاب میں سے تھے، امام زمانہ کے اصحاب میں سے تھے، آپ کے غیبت صغریٰ کے زمانے میں امام کی خدمت میں ایک خط لکھا اور امام کے چوتھے نائب جناب محمد ابن علی ساموری کے توسط سے، وسیلے سے اس خط کو امام تک پہنچایا، اور اس خط میں بہت سے سوالات اٹھائے گئے تھے، فقہی سوالات، اجتماعی سیاسی مسائل کے حوالے سے، ثقافتی مسائل کے حوالے سے، عقیدتی مسائل کے حوالے سے بہت ایک طولانی خط انہوں نے لکھا تھا، بہت سوالات اٹھائے گئے تھے۔ زمانے غیبت میں ان کے رائے حل کو زمانے کے امام سے پوچھا تھا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، ہمارے مولا و آقا آپ کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں مومنین کی کیا ذمہ داری ہے، کیا کرے مومنین؟ متعدد ذمہ داریاں بیان ہوئی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس خط کے جواب میں امام کی طرف سے توقیع صادر ہوئی، اور اس توقیع میں امام نے اس سوال کے جواب میں یہ لکھا تھا، اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، میرے ظہور میں جلدی اور فرج اور گشائش میں تعجیل کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ اکثرو افعل تفضیل ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ دن میں ایک مرتبہ دعا کر کے یہ نہ سمجھنا کہ اپنا وظیفہ پورا ہو گیا، خداوند متعال مہدی قائم آل محمد کو ظہور کا حکم دیں گے، نہیں، اتنی آسانی سے ظہور کا حکم نہیں ملے گا۔ اور میرے ظہور کے تعجیل میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهِ فَرَجُكُمْ، میرے ظہور میں تعجیل تم لوگوں کی گشائش ہے، تم لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ جتنا میں جلدی ظہور کروں گا تم لوگ گرفتاری اور مصیبتوں سے نجات حاصل کریں گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو مصیبتوں سے نکالنے کے لیے، مشکلات سے نکالنے کے لیے، ظالموں کے ظلم سے نکالنے کے لیے اور گرفتاریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر دے، رات دن دعا کرو کہ خدایا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صرف دعا کافی نہیں ہے، بلکہ اعینونی بورع واجتہاد، یہ بھی جملہ بھی اسی توقیع میں ہے۔ ہمارے شیعوں سے کہہ دو، مومنین سے کہہ دو، مسلمانوں سے کہہ دو، اعینونی بورع واجتہاد، میرے ماننے والوں، ہمارے پیروکاروں، زیادہ سے زیادہ خدا کی بندگی میں زحمتیں اٹھا کر، پرہیزگاری اختیار کر کے، تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے میری مدد کرو۔ اعینونی، میری مدد کرو، کس ذریعے سے؟ دعا کے ذریعے سے۔ وَبِوَرْعٍ وَاجْتِہَادٍ، تقوی اور پاکیزگی اور خدا کی بندگی میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے، اپنی اصلاح کر کے، معاشرے کی اصلاح کر کے، ایک مؤمن معاشرہ تشکیل دے کر میرے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرو۔ یہ نہ سمجھنا سب گناہ میں گناہ کا ارتکاب کرتے رہے،
جتنا گناہ بڑھتا جائے گا اتنا میرے ظہور میں تاخیر ہوتا جائے گا۔ اگر تم لوگ میرے ظہور کے خواہان ہو تو پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو، احکام الہی پر عمل کرو، وسوسے شیطانی کی پیروی نہ کرو، دنیا کے زرق و برق کے پیچھے مت جاؤ، بلکہ قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرو، اور زیادہ سے زیادہ خدا کی بندگی میں کوشش کرو، مخلوقات الہی کی بندگی نہ کرو۔ وہ تم جیسے مخلوق ہے، وہ خود غریب ہے، وہ خود فقیر ہے، وہ خود بیچارہ ہے، وہ خود نادار ہے، وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ وہ تمہاری مشکلات کو کس طرح وہ حل کرے گا، دفع کرے گا مصیبتوں کو؟ وہ خود معذور ہے، وہ خود بیچارہ ہے، وہ خود کسی اور کے غلام ہے، غلاموں کے غلام ہے، جسے تم اپنے ملکوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، گھروں میں، محلوں میں جسے تم بڑا سمجھتا ہے، وہ 10ویں درجے کے غلام ہے، نوکر ہے، وہ بیچارہ کیا حل کرے گا؟ لہذا واقعاً اگر میرے ظہور کی خواہش رکھتے ہو مسلمانوں، مومنوں، شیعان علی، مہدی کے پیروی کرنے کے دعوے داروں، اگر واقعاً تم لوگ میرے ظہور میں تعجیل چاہتے ہو، جس کا فائدہ تمہیں ہوگا، تمہیں مشکلات سے نجات حاصل ہوگا، اگر واقعاً میرے ظہور میں تعجیل کی خواہش رکھتا ہو، اپنی مشکلات کے حل کی خواہش رکھتا ہو، تو زیادہ سے زیادہ دعا کرو، صرف دعا پر اکتفا نہ کرو، بلکہ میرے ظہور میں میری مدد کرو، کس ذریعے سے؟ بورع و اجتہاد، تقوی، پرہیزگاری، خدا کی اطاعت و بندگی کے ذریعے میری مدد کرو۔ جب تک معاشرے میں اکثریت مومن نہیں بن جائیں گے، خدا پرست نہیں بن جائیں گے، متقی نہیں بن جائیں گے، پرہیزگار نہیں بنیں گے، میرے لیے ظہور کا حکم نہیں آئے گا۔ مطمئن رہے تم لوگ۔ مختصر یہ کہ منتظرین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وظائف میں سے ایک اہم وظیفہ یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور دعا کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعا پر تاکید ہوئی ہے، اسی لیے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بحار الانوار میں ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں تمام مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے، اور وہ حضرات جو مہدی پر یقین رکھتا ہے، ان کے ظہور کا عقیدہ رکھتا ہے، ان کے لیے زمانہ غیبت میں مستحب ہیں واجب نمازوں کے قنوت میں، واجب نمازوں کی، مستحب کی تو بات ہی نہیں ہے، تمام نمازوں کی قنوت میں، واجب نمازوں کی قنوت میں، مستحب نمازوں کی قنوت میں، نہ صرف قنوت میں بلکہ واجب نمازوں کے رکوع میں، نہ صرف رکوع میں بلکہ واجب نمازوں کے سجود میں ذکر الہی کے بعد اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے۔ دن میں 5 وقت کتنے سجدے بجا لاتے ہیں، ہر سجدے میں، ہر رکوع میں، ہر رکعت کے رکوع میں، ہر سجدے میں اس دعا کا پڑھنا منتظرین کے لیے مستحب ہے۔ اکثرو، زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ اس سے یہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ اس حدیث کی کس طرح دعا کرو؟ کہتے ہیں 5 وقت کی نمازوں میں، رکوع کے حالت میں، سجود کے حالت میں، قنوت کے حالت میں اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے ہر مومن مومنہ کے لیے۔ وہ دعا کون سی دعا ہے؟ وہ دعا یہ ہے: اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اس دعا کا پڑھنا تمام واجب اور مستحب نمازوں کے قنوت میں، رکوع میں، سجود میں مستحب ہے۔ اتنی تاکید ہوئی ہے تعجیل ظہور امام زمانہ کی دعا کے بارے میں، اتنی تاکید ہوئی ہے۔ نہ صرف یہی ہے بلکہ ہم دعائے عہد میں پڑھتے ہیں، طریقہ بھی بتلایا گیا ہے، کس طرح دعا کریں، کیسے دعا کریں، کون سی دعا کریں۔ ائمہ نے بیان، خود امام زمانہ اور دوسرے ائمہ نے بیان فرمایا ہے، یہ دعائیں پڑھیں، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں خدا کی بارگاہ میں۔ دعائے عہد کے جملات ہیں، چند جملے نقل کرتا ہوں۔ اس طرح سے دعا کریں، خدایا مجھے حضرت مہدی کا رخ انور اور روشن پیشانی دکھلا دے۔ اس طرح سے دعا کریں، اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ واکحل ناظری بنظرۃ منی الیہ۔ خدایا میری آنکھوں میں ان کے دیدار کا سرما لگا دے۔ اس طرح سے دعا کریں، اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ واکحل ناظری بنظرۃ منی الیہ، اور زمانے کے امام کے دیدار کا سرما میرے آنکھوں میں لگا دے۔ امام کے دیدار کے سرمے سے میرے آنکھوں کو روشنائی عطا کرے۔ اس طرح سے دعا کریں، وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔ خدایا ان کے ظہور میں جلدی کر، ان کے ظہور میں جلدی کر، وسہل مخرجہ، اور ان کے ظہور کو آسان بنا دے، آسانی کے ساتھ ان کے لیے ظہور کا مقدمہ فراہم کر۔ اس طرح سے دعا کریں، وَأَوْسِعْ مَنْهَجَهْ، اور ان کے راستے کو وسعت عطا کر دے پروردگارہ، وَاسْلُكْ بِهِ مَحَجَّتَهْ، اور پروردگارہ مجھے غیبت کے زمانے میں ہمارے زمانے کے امام کے راستے پر چلا دے۔ اس طرح سے دعا کریں، فَأَظْهِرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِيَّكَ، پروردگارہ تو ہمارے لیے اپنے ولی کو ظاہر کر دے۔ زمانے کے امام ولی خدا ہے، حجت زمان ہے، حجت خدا ہے کائنات پر، اس لیے دعا کرے، فَأَظْهِرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِيَّكَ، پروردگارہ تو ہمارے لیے اپنے ولی کو ظاہر کر دے، وَاجْعَلِ اللَّهُمَّ لَنَا مَفْزَعًا لِمَظْلُومِكَ، خدایا ان کو ظہور کا حکم دے کر ان کو مظلوموں کا فریاد رس قرار دے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، وَنَاصِرًا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّاسِ لَهُ نَاصِرًا، خدایا ان کو ان لوگوں کی مددگار قرار دے جن کا کوئی مددگار نہیں ہے اس دنیا میں۔ واقعاً آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں بہت سے مومنین مسلمان ایسے ہیں، خصوصاً شیعان علی ابن ابی طالب، جن کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ دعا کرے پروردگارہ مہدی کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کرے جن کی کوئی مددگار نہیں ہے، لمن لا ناصر غیر، جن کے تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تو غیب سے مدد کر ہماری۔ زمین و آسمان و ہوا تک ہمارا دشمن بن چکا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھنا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ تو دیکھ رہا ہے، مہدی کو ظہور کا حکم دے، مدد کریں پروردگارہ، تیرے علاوہ ہمارے کوئی مددگار نہیں اس روئے زمین پر، سب ہمارے دشمن بن گئے ہیں محبین اہل بیت کے۔ اس طرح سے دعا کریں، دل کی گہرائیوں سے اگر یہ جملات ادا کریں، رات کی تاریکی میں گر گراتے ہوئے، روتے ہوئے، واقعاً 10 مومن 40 مومن اس دعا کو ایک دن میں 40 مومن رات کی تاریکی میں دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کریں تو 40 دن کے بعد خداوند متعال ممکن ہے امام کو ظہور کا حکم دے۔ اسی ایک رات میں ممکن ہے، 40 دن 40 مومنین کے دعاؤں کے نتیجے میں اسی رات میں ممکن ہے ظہور کا حکم دے۔ خدا کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہماری طرف سے۔ پھر اس طرح سے دعا کرو، اللہم اکشف ہذہ الغمہ، خدایا اس امت کے غم کو
ان کے ظہور کے ذریعے اس امت کے غم کو دور کر دے، امت اسلامی کے غم کو دور کر دے۔ اس وقت امت اسلامی جس مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے، یہ امت اسلامی امت، خدایا مہدی کے ظہور کے ذریعے امت اسلامی کو اس غم سے نجات عطا کرے۔ میں نے خود تعلیم دی، اس طرح سے دعا کرے۔ وَعَجِّلْ لَنَا ظُهُورَهُ، پروردگارہ ہمارے لیے ان کے ظہور میں تعجیل فرما، جلدی کر۔ کیوں جلدی کر؟ اس لیے کہ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ اس لیے کہ پروردگارہ ہمارے مخالفین مہدی کے ظہور کو بعید سمجھتے ہیں، بعض انکار کرتے ہیں، کہاں ہے تمہارا مہدی، ہے تو بلاؤ۔ یہی ہمارے پاس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کئی سالوں سے چیلنج دیا گیا ہے، اگر تمہارا کوئی مہدی ہے تو اس کو بلاؤ۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، پروردگار اس لیے جلدی مہدی کو ظہور کا حکم دے، اس لیے کہ ہمارے مخالفین ان کے ظہور کو بعید سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان کو قریب سمجھتے ہیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، پروردگارہ تیرے رحمت واسع کا واسطہ، العجل مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور خود امام زمانہ سے بھی التماس کریں اس طرح سے، العجل یا مولانا یا صاحب الزمان، جلدی کیجئے اے ہمارے مولا اور آقا، اے زمانے کے امام صاحب الزمان، ظہور میں جلدی کیجئے، ہم ظلم کی چکی میں پس رہے، ہمیں نجات دلا دیں۔ اس طرح سے دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خدایا محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وانجز لولیک ما وعدتہ، پروردگارہ تو نے اپنے ولی کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما، اپنے ولی کو ظہور کے حکم کا وعدہ کیا ہے، عدل الہی کی حکومت ان کے ہاتھوں، عدل الہی کی حکومت کے قیام کا وعدہ کیا ہے، جلدی اس وعدے کو وفا کر ان کو ظہور کا حکم دے، عدل الہی کی حکومت اس زمین پر قائم ہو جائے۔ خدایا اپنے کلمہ تامہ کو، کلمت اللہ العلیٰ کو ظاہر کر دے۔ امام زمان کلمت اللہ ہے، حجت اللہ ہے، ولی اللہ ہے، دعا کرے خدایا کلمت اللہ کو ظہور کا حکم دے، حجت اللہ کو ظہور کا حکم دے، ولی اللہ کو ظہور کا حکم دے، زمان و مکان کے مالک صاحب العصر والزمان کو ظہور کا حکم دے، اور اس ظلم و جور سے بری زمین کو عدل و انصاف سے بر دینے کا اختیار عطا کرے۔ اس طرح سے دعا کریں۔ بہت طولانی ہے۔ اللہم انصرہ نصرا عزیزا، خدایا اس کی مدد کر اور غلبہ عطا کرنے والی مدد کر، دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے والی مدد عطا کر۔ اللہم اعز بہ الدین، خدایا ان کے ذریعے دین اسلام کو عزت عطا کر، مسلمانوں کو عزت عطا کر۔ وَأَجِلْ بِهِ الظُّلْمَةِ، خدایا اس کے ذریعے ظلمت کو نورانیت عطا کر، اس تاریک زمین کو، اس تاریک دنیا کو نورانیت عطا کر، مہدی کے نور کے ذریعے نورانیت عطا کر۔ وَاكْشِفْ بِهِ الْغُمَّةِ، خدایا ان کے ذریعے مشکلات کو حل فرما۔ اللہم وآمن بِهِ البلاد، خدایا مہدی کے ظہور کے ذریعے ملکوں اور شہروں میں امن و امان، ملکوں اور شہروں میں امن و امان عطا کر، حکومتوں، ملکوں اور شہروں میں زندگی گزارنے والوں کے لیے امن و امان عطا کر۔ امن و امان مہدی کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمائے اس طرح سے دعا کریں، وَأَهْدِ بِهِ الْعِبَادِ، خدایا مہدی کے ظہور کے ذریعے بندگان خدا کو ہدایت عطا کر۔ سب ضلالت اور گمراہی میں کے شکار ہو گئے ہیں، پورے امت اسلامی
نماز تو پڑھتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن گمراہی کے شکار ہو، جہالت میں پڑ گئے ہیں، اصل انسانیت کے دائرے سے خارج ہو گئے، مسلمانیت کی تو بات ہی نہیں ہے۔ خدایا مہدی کے ظہور کے ذریعے اہدی بہ العباد، اپنے بندوں کو ہدایت عطا کر۔ یہ سب اپنے اخروی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم املأ بہ الارض عدلا وقسطا، اس طرح سے دعا کریں کما ملئت ظلما وجورا۔ خدایا مہدی کے ظہور کے ذریعے اس ظلم و جور سے بری زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ برحمت انک سمیع مجیب، خدایا ہم دعا اس لیے کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اس لیے بلند کرتے ہیں، انک سمیع مجیب، تو سننے والا بھی ہے اور جواب دینے والا بھی ہے، انسانوں کی طرح نہیں ہے، پہلے تو سنتا نہیں ہے، پھر سنے بھی تو جواب نہیں دیتے، اگر جواب بھی دے تو الٹا جواب دے دیتا ہے، لیکن تیری ذات ان چیزوں سے منزہ ہے، تو ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کے سوال کا جواب عطا کرتا ہے۔ لہٰذا خدایا مہدی کے ظہور کے ذریعے ہمیں امنیت عطا کر، ہمیں ہدایت عطا کر۔ اللہم طال الانتظار، خدایا اس طرح سے دعا کریں اللہم طال الانتظار، پروردگارا خدایا ہمارا انتظار بہت طولانی ہو گیا۔ کروڑوں مسلمان سینکڑوں مسلمان مہدی کے ظہور کے انتظار میں زندگی گزارتے آئے ہیں اور اسی ظہور کے امید میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہم بھی ایک عرصے سے جب سے اس دنیا میں اس زمین پر آئے ہیں اسی دن سے مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ خدا بہت طولانی ہو گیا انتظار کا زمانہ، 1200 سال کم نہیں ہے پروردگارہ، بہت طولانی ہو گیا۔ اس طرح سے دعا کریں بہت طولانی ہو گیا پروردگارہ، 1200 سال سے ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، 1200 سال سے ہم تیری بارگاہ میں دست نیاز بلند کیے ہوئے ہیں، 1200 سالوں سے ہم مہدی کے ظہور کے منتظر خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بہرحال انتظار کرنا تو خیر بہت سخت کام ہے، ہم کر بھی سکتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے ہماری مصیبتوں کے اوپر فاسق اور فاجر لوگ ہم پر شماتت کرتے ہیں۔ دیکھو یہ اہل بیت کے محبین کی حالت دیکھو، ہمیں طعنہ دیتے ہیں، ہم پر شماتت کرتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ پروردگارہ ان طولانی انتظار کے علاوہ یہ تمام مصیبتیں ہمارے اوپر ہے۔ پروردگارہ ہم دشمنوں سے انتقام لینا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، ہماری بس سے باہر ہو گیا ہے، لہٰذا تو ہماری مدد کر، مہدی فاطمہ کے ظہور کے ذریعے تو ہماری مدد کر، ہمارے مشکلات کے حل کر۔ اللہم عظم البلا، خدایا بلا اور مصیبت عظیم ہو گئی، وبرح الخفا، اور مصیبتیں بڑھ گئی، وبرح الخفا، اور ہماری بے چارگی آشکار ہو گئی، وانکشف الغطاء، اور پردے کھل گیا ہے پروردگارہ، وضاقت الارض، اور زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے پروردگارہ، اپنے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتے، اپنے ملک میں زندگی گزارنے نہیں دیتے ہیں، اپنے شہر میں آزادی کے ساتھ گھومنے کی ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں دشمن۔ خدایا آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بے بسی کو۔ وضاقت الارض، یہ وسیع زمین بھی ہمارے لیے تنگ ہو گئی، اتنی وسعت کے باوجود ہمارے تنگ ہو گئی ہے، ہمیں اپنے مملکت خداداد پاکستان کی سرزمین میں زندگی گزارنے نہیں دے رہا ہے۔ پروردگار تو دیکھ رہا ہے، لہٰذا مدد کر ہماری مہدی کے ظہور کے ذریعے، مہدی فاطمہ کو ظہور کا حکم دے کر دشمنان خدا سے، دشمنان اہل بیت سے، دشمنان دین اسلام سے، مسلمانوں کے دشمنوں سے انتقام لینے۔ پروردگارہ طال الانتظار، بہت طولانی ہو گیا پروردگارہ انتظار کا وقت۔ اس کے علاوہ وَشَمِتَ بِنَا مِنَّ الْفُجَّارِ، فاسق و فاجر لوگ
حاکم بن کر، حکمران بن کر، فوجی جنرل بن کر، وزیر اعظم بن کر، صدر مملکت بن کر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں طعنہ دیتے ہیں۔ ظالم ان کی پشپناہی کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، مظلوم کی مدد کے بجائے ظالم کی مدد کرے۔ پروردگارا ہم بے بس ہو گئے ہیں، تو ہی ہمارا مدد کر۔ وضاقت الارض ومنعت السماء والیک یا رب المشتکا۔ پروردگارا ہم تیری بارگاہ میں ہم فریاد کرتے ہیں، پھر کس کے بارگاہ میں ہم فریاد کریں؟ یا ربی والیک یا رب المشتکا۔ پروردگارا تیری بارگاہ میں ہم فریاد کرتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں۔ وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ پروردگارا سختی اور آسان میں ہم تجھ پر ہی اعتماد کرتے ہیں، ہمیں تجھ پر ہی اعتماد ہے، کسی مخلوق پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں۔ اب ہمارا اعتماد سلب ہو چکا ہے، سب سے ختم ہو چکا ہے، سب سے۔ نہ حاکم پر ہمارا اعتماد باقی رہا، نہ محکوم پر ہمارا اعتماد باقی رہا، نہ ہمارے دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائیوں پر ہمارا اعتماد باقی رہا، ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، ہماری مدد کر۔ اور سختی اور آسانی میں ہم صرف تجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں، کسی مخلوق پر، کسی مسلمان پر اب اعتماد سلب ہو چکا ہے، وہ اعتماد کے قابل نہیں رہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد الذین فرضت علینا طاعتہم فعرفتنا بذلک منزلتہم ففرج عنا فرجا عاجلا کلمح البصر او هو اقرب۔ یا محمد یا علی، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی یا محمد، یا علی ابن ابی طالب، یا رسول اللہ، یا محمد عربی، یا رحمت للعالمین، انصرانی فإنکما ناصران۔ خدا کے ساتھ آپ دونوں بھی ہماری مدد کریں۔ خدا کی بارگاہ میں ہم تو دعا کر کر کے ہماری گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ دونوں ہماری مدد کریں، اپنے معصوم ہاتھوں کو بلند کر کے ہمیں مصیبتوں اور گرفتاری اور ظلم سے نجات کے لیے دعا کریں۔ خدا کی بارگاہ میں ہم آپ سے بھی مدد چاہتے ہیں۔ انصرانی فإنکما ناصران، آپ دونوں ہی، خدا کے بعد آپ دونوں ہی ہماری مددگار ہو سکتے ہیں۔ وکفیانی فإنکما کافیان، یا مولانا یا صاحب الزمان۔ اس کے بعد زمانے کے امام، ہم آپ سے بھی مدد چاہتے ہیں۔ خدا کے بعد، رسول کے بعد، امیر المومنین کے بعد آپ ہمارے زمانے کے امام ہیں، ہمارے زمانے میں آپ ہی حجت خدا ہیں، آپ ہی ہمارا رہبر اور رہنما اور امام ہے اور مقتدا ہے۔ ہم آپ سے بھی مدد چاہتے ہیں۔ یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ہماری فریاد کو پہنچے، ہماری فریاد کو پہنچے، ہماری فریاد کو پہنچے۔ ہم آپ سے بھی دعا کرتے ہیں۔ ادرکنی 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 یا مولانا یا صاحب الزمان۔ خدایا بار الہا مسلمانوں پر رحم کر، خدایا خصوصاً شیعان علی کو ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے نجات عطا کر۔ پروردگارا ہمارے زمانے کے امام اور اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا مہدی کے ظہور کے ذریعے اس ظلم و جور سے بری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ الہی الہی آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔